محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے مفتی جامعہ نظامیہ کے نائب مفتی بھی رہ چکے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے بریلوی مسلک کو چھوڑ کر کے اب دوسرا مسلک اپنا لیا ہے اور دوسرے مسلک میں وہ چلے گئے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ بریلوی مسلک کے ہی ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب جن کا نام احمد نقشبندی ہے، انہوں نے ویڈیو جاری کر کے یہ بات بتائی ہے۔ اب وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے، بریلوی مسلک کو چھوڑ کر کے اب وہ کس مسلک میں گئے ہیں، کس مسلک کو انہوں نے اپنایا ہے، یہ ساری درد بھری کہانی آپ بریلوی مسلک کے مشہور خطیب جناب احمد نقشبندی کی زبانی سنیے، اس کے بعد آگے کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں ہمارے ایک عالم دین حیدرآباد کے، جن کا کچھ سال قبل جامعہ نظامیہ سے بھی تعلق تھا، اور سلسلے نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت سید انوار اللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے جو ہے نائب مفتی کے منصب پر فائز ہونے کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ان پر قہر و جلال ہے نہیں معلوم، اللہ نے یہ ساری نعمت ان سے چھین لی، اور اتنے محبوب ترین وطن سے اللہ رب العزت نے ان کو امریکہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہاں جا کر یہ دین کی خدمت کریں، لیکن وہاں جو لوگ انہیں لے گئے تھے وہ بیچاروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہاں سے بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قابلیت کے بعد بھی، لیاقت و صلاحیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ان کو نصیب نہیں ہوا، اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ جا کے آپ جو ہے بدعقیدوں کے گود میں سلسلے نقشبندیہ کی آڑ لے کے بدعقیدوں کے گود میں بیٹھ گئے، اور وہ بھی اپنے اتنے عظیم ترین محبوب ترین ملک کو چھوڑ کر آپ پڑوسی ملک میں جا کے وہاں کے فتنے باز عجیب و غریب مسائل ہے وہ ملک کے، ہر دن ایک نیا دین کے اندر وہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور ان فتنے بازوں کے گود میں جا کر آپ بیٹھ گئے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور پھر آپ اس پر فخر بھی کر رہے ہیں، اس کو تحدیث نعمت بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ ان کو ولی بھی کہہ رہے ہیں جن کے پاس جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کے خود کے بارے میں وہاں کھڑے ہو کر وہ صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے 20 سال جامعہ نظامیہ میں نائب مفتی رہے ہیں۔ کتنی بڑی جھوٹ ہے، خلافت کی مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ خلافت دی جا رہی ہے، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ میں ایسی خدمات کرتے ہیں، جبکہ آپ وہاں پر سلفیوں کی مسجد میں آپ کی خدمات ہیں، سلفیوں سے آپ کے وہاں پر گہرے تعلقات ہیں، اور آپ کو سہرایا جا رہا ہے، اور آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے جو ہے ان کے خدموں میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو جامعہ نظامیہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر قائم کیا گیا، اور امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جیسی عظیم المرتبت شخصیت استاد السلاطین نے جس کو قائم کیا، جن کا پوری دنیا میں ان کے وقت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ویسی عظیم ہستی کی جامعہ میں آپ کو جو ہے خدمت کا موقع ملا، جس جامعہ نظامیہ کے قائم ہوئے تقریباً 150 سال سے زائد ہو گئے ہیں، وقت گزر گیا ہے، جس کا آج پوری دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے، ویسی جامعات میں آپ کو دارالافتاء میں مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ کون ہے، مفتی اعظم ہندوستان جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم مفتی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، ویسی عظیم مفتی کے ساتھ آپ کو جو ہے نائب مفتی ہونے کا شرف ملا۔ اس سے بڑی سعادت مندی آپ کے لیے اور کیا تھی، جو آپ جا کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو اتنی بڑی منصب پہ یہاں پر بٹھایا گیا تھا۔ بڑا تعجب ہوا آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر، مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے مگر ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو علم ملنا کمال نہیں ہے، ہدایت کا ملنا کمال ہے، جو ہمارے بزرگاں بولا کرتے تھے، وہ بات آپ کے اوپر پوری مکمل طور پہ صادر آ چکی ہے۔ اتنے بڑے بڑے عظیم المرتبت شخصیتوں کی صحبتوں میں آپ ہیں، شیخ الجامعہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ مفتی اعظم ہندوستان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی،
مفتی عبد القدوس صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کا سامنے آپ نے ظان و ادب طے کیے، ولی اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے سامنے آپ بیٹھے، شیخ الحدیث جیسی شخصیتوں کا آپ نے جھوٹا پیا، انوار اللہ میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی خدمت کا آپ کو شرف ملا، اس کے باوجود بھی آپ کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو تسکین قلب کہیں بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں آخر آپ کا قلب اتنا خطرناک کیسا ہے جو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو تسکین نصیب نہیں ہوئی؟ آخر اتنا ایسا کیسا قلب ہے آپ کا جو آپ کو اتنے پیارے ملک میں جو اولیاء اللہ کا مرکز ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، وہ خانقاہ وہ صابریہ خانقاہ جس کو جامع نظامیہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ کے حکم پہ قائم کیا گیا، ایسی جامعہ میں آپ کو سکون نہیں ملا، آپ کے قلب کو تسکین نہیں ملی، اور آپ وہ بھی بدعقیدوں کے بیچ میں، وہ بھی ایسے پیر صاحب جن کے اوپر آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے کئی ان کے اوپر تہمتیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کئی قسم کی جو ہے گفتگو ہوئی ہے، خود ان کے خلفاء ان کا نام ان کی اپنی سرپرستی سے نام نکال دیے، آپ ان کے گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو وہاں سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کو آپ کے دل کے بارے میں سوچے تو مجھے تعجب ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کا ایسا کیسا دل بنایا ہے۔ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ غوث پاک کا غلام تحدیث نعمت کے طور پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، آج ہم 14 ممالک 15 ممالک ہم نے تقاریر کے سلسلے میں ہم نے جو ہے سفر کیا، دنیا کے بڑے بڑے علماء سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑے بڑے پیروں سے ہمیں ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے دکن کے پیروں کا جو جھوٹا پیا ہے، ہمیں دنیا کے کسی پیر کے صحبت میں ہمیں وہ تسکین نہیں ملی جو ہمارے پیروں کی صحبت میں ہم کو نصیب ہوئی، اور ہم نے دنیا کے بڑے بڑے علماء کو ہم نے ملا ہے، مگر الحمدللہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے، جن علماء کے پاس ہم نے ذان و ادب طے کیا، جن کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم نے حدیث تفسیر فقہ پڑھی ہے، اللہ کی قسم ہمیں پوری دنیا میں ویسے علماء نظر نہیں آئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازش و عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا اور ان کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں یہ جامع نظامیہ سے ملا ہے۔ اور بعض لوگ جو مجھے کال کیے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ جامع نظامیہ کے ایک مفتی صاحب ایسا جا کے بعد عقیدوں کے گود میں بیٹھ گئے، آپ کیا بولتے؟ آپ اب تک تو آپ سینہ ٹھوک کے بولتے تھے۔ تو میں آپ تمام ہی حضرات سے ایک بات ضرور عرض کر دوں گا، دیکھیے گا، جامع نظامیہ میں نائب مفتی ہونا، جامع نظامیہ سے کامل الحدیث ہونا اور اس کے بعد ہدایت سے محروم ہونا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جامع نظامیہ میں اب تک ایسے 56 آئے، 56 چلے گئے، اس سے نظامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظامیہ کل بھی الحمدللہ میرے آقا کے صدقے میں مرکز اہل سنت تھا، آج بھی مرکز اہل سنت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا۔ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، ان کی نسل میں آنے کے بعد بھی یزید کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، صحابی کا بیٹا ہو کر ہدایت نہیں پایا، اور اگر کوئی نظامیہ کا مفتی ہو کر ہدایت نہیں پاتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نظامیہ سے جوڑتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہاں مگر میں ایک بات ضرور خلاصہ کر دوں گا، جو خلافت کی مجلس میں جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ 20 سال تک نظامیہ کے نائب مفتی رہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ بالکل تہمت ہے۔ یہ صاحب 20 سال تک نظامیہ میں نائب مفتی نہیں رہے، 2007 یا 8 میں ان کو نائب مفتی بنایا گیا اور 2012 میں نائب مفتی کے منصب سے ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا، اس کے بعد سے نظامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بحیثیت طالب علم، بحیثیت سابقہ ملازم ہونے کے یہ نظامیہ آتے جاتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی نظامیہ میں شیخ الجامعہ سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، مفتی صاحب سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، کسی استاد سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نظامیہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو لے کر نظامیہ کے نام پر جو ہے زبان درازی کرنا اور نظامیہ کے متعلق ذہن خراب کرنا، یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نظامیہ سے شرارت ہوگی۔ ایسے اب تک 56 آئے، 56 چلے گئے، نظامیہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ نظامیہ کل بھی مرکز اہل سنت آج بھی ہے اور صبح قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا، کیونکہ نظامیہ کسی مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، آمنہ کے لال محمد عربی کی فیضان سے نظامیہ چل رہا ہے۔ سرکار بانی جامع نظامیہ، عاشق رسول اللہ، فنا فی اللہ، محب رسول اللہ، حضور سیدنا امام انوار اللہ فضیلت جنگ خان بہادر علیہ رحمت و رضوان کی دعاؤں سے نگاہ کرم سے نظامیہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جن کو بد عقیدگی میں جانے کے بعد دلوں کو سکون اور تسکین نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری اہل سنت کی عوام کی اور ہماری نظامیہ کے فیضان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بریلوی مسلک کے جس مفتی نے بریلوی مسلک کو چھوڑا ہے وہ کوئی معمولی مفتی نہیں تھے، بلکہ بریلوی مسلک کے بہت بڑے مفتی
اور جامعہ نظامیہ کے نائب مفتی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے کون سا مسلک اپنایا ہے اور کس مسلک میں گئے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ تو محترم ناظرین دیکھیے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بریلوی مسلک کے مفتی اور عالم خود بریلوی مسلک کو چھوڑ کر کے دوسرے مسالک کو قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بریلوی مسلک کے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔